بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزمرہ کی قرآنی آیت کی وضاحت کے سلسلہ میں آج کی جو آیت ہے وہ تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ سورۃ طلاق کی یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بستیاں یا جب کوئی بستی اللہ کے اور میرے رسول کے حکم سے نکل جائے، بغاوت کرے، تو میں ان کا سخت عذاب لیتا ہوں اور ایسا عذاب بھیجتا ہوں جو نظر نہیں آتا، عذابًا نکرا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا عذاب دنیا میں آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا نام کرونا رکھا ہوا ہے ہم نے، مگر اللہ نے تو اس کا نام نکرا رکھا ہے۔ کرونا ہم نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نام رکھا ہے، مگر اللہ نے اس میں بہت بڑی شر رکھی ہوئی ہے۔ وائرس ایسی چیز ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی جان مکمل نہیں ہوتی، مگر جب ان کو کوئی مناسب ماحول مل جائے تو یہ اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی ڈھیر ساری کاپیز جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان جو ہے وہ اس وائرس کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بیکٹیریا ہیں ان کی اپنی جان ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں بیکٹیریا جن کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو فوراً وٹامن کے کا انجیکشن لگتا ہے، کیونکہ وٹامن کے بنانے والے بیکٹیریا جو کہ انتڑیوں میں ہوتے ہیں ابھی وہ کام نہیں شروع کرتے، اور پھر جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو ساری زندگی وہ اپنے اس کام میں لگے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہمارے لیے وٹامن کے بناتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ جو خون کا بہہ جانا ہے فوراً، جس میں وٹامن کے کا رول ہے، وہ خون کو بہنے سے روکتا ہے۔ جگر میں اس کی خاص ایک ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو کلوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے آج کی جو آیت پڑھی اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ عذاب النکرا ان بستیوں میں بھیجتا ہوں جو میرا حکم بھی نہیں مانتے، میرے رسول کا حکم بھی نہیں مانتے۔ پاکستان میں بھی عذاب ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا کون سا حکم نہیں مانتے۔ مگر پہلے میں کرسچن ورلڈ کی بات کروں گا۔ دے آر سفرنگ مچ مور ان دا ورلڈ۔ روزمرہ جب میں سنتا ہوں کہ اتنے ہزار فلاں جگہ مر گئے، اتنے ہزار فلاں جگہ مر گئے، تو دکھ ہوتا ہے، انسان کے ناطے دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ کرسچن جو ہیں ان کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے غور کرنی ہے۔ وہ ابھی میں قرآن مجید سے آپ کو بتاؤں گا کہ they were Muslims and we were non-Muslims, and when we became Muslims they turned non-Muslims. What a paradox! وہ اس طرح سے کہ سورہ قصص کی آیات ہیں، پہلے میں سورہ بقرہ کی آیت 8-9 کا ذکر کروں گا۔ وہ کہتے تھے جو اس ایریے میں اہل کتاب رہتے تھے، وہ کفار مکہ سے کہتے تھے کہ ہم تمہارا اصحاب کر لیں گے جب ہمارا رسول آئے گا۔ یعنی ان کو اپنی کتابوں سے پورا پتہ تھا، اور ویسے بھی ہمارے اس سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا، اے میری قوم تم نے ان کی بات سننی ہے۔ تو قوم نے کیا، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ جو
سورہ بقرہ کی آیت 8-9 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول آئے تو انہوں نے رسول کو پہچان لیا، یعنی اس وقت کے جو ان کے علماء تھے انہوں نے رسول کو سچا پایا. ان کے پاس فارمولہ تھا رسول کو پہچاننے کا. کئی 2-3 ہزار سال سے ان کے اندر رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا. ان کو ہر بات پتہ تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. انہوں نے نبی محترم محمد مصطفیٰ کو جب ان سے باتیں کی، جب ان کو پرکھا تو ایک سچا رسول ان کو پایا. اب جب وہ آپس میں بیٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کیا، پہلے تو اس چیز کا اقرار کیا کہ رسول از ٹرو، ہی از اے ٹرو پروفٹ. اب ڈیسائیڈ کیا وی ول ناٹ اوبے ہم. ناؤ لسن Christian world, the Prophet Muhammad, peace be upon him, was taken as a true prophet by your grandparents, but they decided not to obey him. This is part number 2. Why you are not considering part 1 of this whole theory that prophet is true, we will not obey him? What is this thing? Again, but some of the Ahl Kitab, the people who were avoided books, they took the prophet as true prophet, and their statement is very astonishing. I will just refer you to Surah Qasas, verse 52-53. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. What a submission. کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں اور ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہو رہی کہ ہم اس نبی کو نہ مانے، یہ تو حق نبی ہے. اب اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ اگلی آیت میں ہے کہ ان کو میں دوہرا ثواب دوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بھی بات مانی. اجرہم مرتین، میں ان کو دوہرا ثواب دوں گا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بھی بات مانی اور یہ جو نیا نبی میں نے بھیجا ہے اس کی بھی اطاعت انہوں نے قبول کر لی. اب here comes the point that the grandparents of today Christians, they took the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a true prophet, but they decided not to obey him. And today you Christians are doing the same thing. مسلمان جو آپ کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں ان پر آپ طرح طرح کے ظلم بھی کرتے ہو، ان کی مسجدوں کو آپ لتاڑتے بھی ہو، ان کے مسجدوں کو آپ تالا بھی لگا دیتے ہو. اور پھر فرانس والوں نے تو خواتین جو طالبہ تھیں ان کے سر سے، اور ان کی عدالت کا فیصلہ ہے، واٹ اے ڈیسیژن، کہ ان کے سر سے چادریں اتار دیں. ویسے چادریں تو آج ہماری خواتین نے خود بھی اتار رکھی ہیں، ان کو بھی عذاب ملے گا اور ملتا رہے گا. مگر آپ نے تو ایک قانون بنایا. تو یہ قانون جو ہے نا، جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ ایک مومنٹری سا مزہ آتا ہے. جج نے ڈیسیژن لکھا ٹیک آف دیز چادر دوپٹاز، تو یہ اس کو ایک بینیفٹ مل گیا. مگر یہ جو برائی ہے نا یہ قبر تک چلے گی، نہ صرف قبر تک بلکہ یہ یوم حساب یہ برائی سامنے آئے گی. تو اس طرح سے یعنی Christians, you are Muslims, and now I don't think you will face any hesitation اگر اپنی ضد ختم کریں آپ اور اس اسلام کو قبول کر لیں. یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. اس قرآن میں ہمارے لیے ایک راستہ ہے، تو وہ راستہ اللہ نے آپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. مثلا میں سورہ نمل کی ورس 76 آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
इन्ना हाज़िल कुरान यकुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। तो कुरान आपको भी राह दिखा रहा है, कुरान हमें भी राह दिखा रहा है। हम भी कुरान पर उस तरह से अमल नहीं कर रहे, मगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती कि हम किसी दिन उठें और हज़रत ईसा की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठें, हम किसी दिन उठें हज़रत मूसा की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठें। हमारा इस्लाम तो इन चीज़ों से चला जाता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा। ये अज़ाब इस वक्त पाकिस्तान का भी एक मसला बन गया है, मुसलमान भी इसकी ज़द में आ चुके हैं। हमारे अंदर इसका आना वो इसकी शिद्दत बहुत कम है, अल्लाह का बड़ा करम है। हमारे अंदर जो नाफरमानियाँ हैं हमने उनको ख़त्म करना है। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और काफ़ी आबादी है, 22-25 करोड़ आबादी है। इसके जो बादशाह हैं वो इस वक्त मोहतरम इमरान खान हैं। उनकी सारी ड्यूटी उनकी बनती है कि वो इस अज़ाब को समझें और फिर अपनी गलतियों पर गौर करें। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हमने टक्कर ली हुई है उसको ख़त्म करें। सूद जो है वो तो खुद कुरान में लिखा हुआ है, फ़ाज़िलू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। सूद खाने वाले इनफैक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ हालत जंग में। तो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। पहली बात ये कि जो लोग अपना सरमाया बैंकों में रखते हैं वो सरमायादार लोग हैं। वो इसलिए रखते हैं कि उनको इस पर कोई घर बैठे बैठाए रिटर्न मिले। उनके लिए ये जो सूरह बकरा की आयत 275 से लेके 280 है, उनको इस पर गौर करना पड़ेगा। वहाँ आगे जाके हमने फ़र्दन अल्लाह को हिसाब देना है। अगर किसी ने सूद खाया हुआ है अपना पैसा बैंक में रख के, तो उसको वो पूरी मनी ट्रेल दिखाई जाएगी कि उसका ये पैसा किन किन लोगों ने दिया। और वो लोग जो होंगे वो यकीनन कोई यतीम होंगे, कोई ऐसे हाल में होंगे कि अगर वो पैसा लेने वाला उनको देख ले तो उसको तरस आएगा, मगर इसको तरस नहीं आएगा क्योंकि सूद लेने वाले के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। उसके अंदर लालच आ जाती है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर सख्ती आ जाती है। हमें तो अल्लाह ने ये कहा है कि हम सरमाया जमा ना करें, बल्कि जो हमसे अज़ाफ़ी हो वो गरीबों को दे दें। सूरह बकरा की आयत है, यसअलूना का माज़ा यनफ़िक़ून। नबी आपसे पूछते हैं कि हम कौन सी चीज़ खर्च करें अल्लाह की राह में दें। कुलिल, अल्लाह जवाब देता है कुलिल अफ़, जो अज़ाफ़ी हो वो आप दे दें अल्लाह की राह में। तो अगर ये सूद ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वो स्क्रीन पर आएँ और ये ऐलान करें कि कल से इस मुल्क में करंट अकाउंट होगा, तो यकीन जाने हमारे मुल्क में इतना पैसा जमा होगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। और कर्ज़े तो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे जो अरबों में। इन कर्ज़ों की वजह से तो हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ है। कौम को बचाएं और इस सूदी निज़ाम को ख़त्म करें। दूसरा, ये जो पैसे बैंक में रखते हैं उनको भी दोज़ख से बचाएं, क्योंकि उनके लिए तो अल्लाह ने लिखा हुआ है कि वो हमेशा के लिए दोज़ख में जाएंगे। तो ये तो चूँकि आगे जाके हमें पेश आने वाली बातें हैं, हम इनके बारे में इतने परेशान पता नहीं क्यों नहीं है। तो ये उनकी इमरान खान साहब की ड्यूटी है। तो इसी पर मैं आज का ये जो
آج کا بیان ہے ختم کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی ایک اور ڈیوٹی بھی ہے کہ اللہ نے ان کو سورہ انعام کی آخری آیت ہے، ذرا غور کریں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. اللہ عمران خان سے مخاطب ہے کہ اے عمران خان، میں نے آپ کو اس ملک کے پاکستان میں سب سے اوپر کیا ہے، بڑی عزت دی ہے، مگر آپ کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوگی. ان کو ایک تو یہ جو قرضے لیتے ہیں وہ روکنے پڑیں گے، دوسرا ان کو جانا پڑے گا، ان کی دوستی ہے وزیر اعظم برطانیہ، امریکہ، ہر جگہ ان کو جانا پڑے گا، اور ان کو جا کے قرآن کی یہ آیات جو میں نے ابھی بیان کی ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا. آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا. ہاں وہ نہ سمجھیں تو آپ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. جیسے سورہ نام کی آیت 69 ہے، مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. عمران خان، ان کی برائیاں جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالے جائیں گی، مگر آپ پر ان کو سمجھانا آپ پر لازمی ہے. اسی کے ساتھ میں آج کا یہ لیسن ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. آپ نے جو غلطی